اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاد اور دہشت گردی آپ کی خدمت میں ایک مقالہ پیش کر رہا ہوں اس عنوان پر کہ حالانکہ یہ بالکل چیز مختلف ہے، جہاد الگ چیز ہے، دہشت گردی ہے، لیکن یہ جہاد جو آج کل چل رہا ہے یہ دہشت گردی پر جا کر منطبق ہوتا ہے۔ جہاد کا لفظ جہد سے مشتق ہے، جس کے معنی کوشش کرنا، اعلیٰ مقصد کے لیے محنت، مسلسل محنت کرنا، محنت شاقہ کرنا، مالی قربانی دینا۔ قرآن کریم میں اسوہ نبی کی روشنی میں صلح و آشتی و امن کا پیغام دینا، اصلاح نفس کرنا، خواہ وہ ذاتی ہو یا آئندہ نسلوں کی، سب کے آخر میں خود حفاظتی دفاع میں وہی ہتھیار استعمال کرنا جو دشمن اسلام کو نابود کرنے کے لیے کرتا ہے۔ یہ جہاد کی قسمیں بھی بیان ہوئی اور آگے اس کی تفصیل ہوگی اور اس کے مقاصد بھی بیان ہوئے، اور بنیادی معنی جو ہے وہ جہاد کا بھی بیان کر دیے شروع میں۔ جہاد اس وسیع مفہوم کا نام ہے جو جہاد بالسیف تک ہی محدود نہیں کر دیتا، یہ اس تک محدود کرنا پھر ظلم ایک عظیم ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کی شدید بے حرمتی ہے، جبکہ آج کے مذہبی آزادی کے دور میں مسلمان تلوار کے جہاد پر، یعنی جہاد عسکر جو سب سے چھوٹا جہاد، تکیہ کیے ہوئے۔ آن وسلم کو جہاد کا عرفان حاصل تھا۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ سورۃ فرقان کی آیت جو ہے جہادہم بہ جہادن کبیرہ، الفرقان آیت 25، جو مکہ میں نازل ہوئی، لیکن مکہ میں آپ نے نہیں تلوار اٹھائی 13 سال۔ آپ نے اس واضح تھری باوجود مکی زندگی کے دوران صبر، یہ جہاد کے عہد کے باوجود مکی زندگی میں اس کے دوران صبر، برداشت، دعا سے کام لیا۔ کسی کو تلواریں بے نیام کرنے کی اجازت نہ تھی۔ وسلم کا اسلوب جہاد اسلام کے پیدا ہوتے ہی بڑی سے بڑی مشکلات کا وسلم کو سامنا ہوا، مسلمانوں کو بھی سامنا ہوا۔ ساری قوم اسلام کی دشمن ہو گئی۔ مشرکوں اور یہودیوں اور عیسائیوں کے عالموں نے نہ صرف حق کو قبول نہ کیا بلکہ مستقل عداوت اسلام کے بارے میں اختیار کر لی۔ یہ تھی شروع میں جہاد کی وجہ، لیکن جہاد کی وجہ تلوار نہیں اٹھائی، اور بے شمار صبر، برداشت اور اصلاح نفس وغیرہ، وہ کوئی ذکر آئے گا آگے۔ اسلام کو انہوں نے صفحہ ہستی سے مٹانے کے درپے ہو گئے سب قومیں۔ جو مکی زندگی کی 13 سال ظلم اور مسلمانوں کے لیے انتہائی اذیت ناک اور ہلاکت کا دور تھا۔ وہ وسلم نے مشرکین مکہ کے مظالم کے مقابلے میں ہمیشہ صبر، دعا، بخشش، عفو درگزر کی تعلیم دی، اور مسلمانوں کو تلوار اٹھانے کی اجازت نہ تھی۔ بالآخر وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت پر مجبور کر دیا گیا وسلم کو، لیکن مشرکین مکہ کی شرارتیں اور ظلم انتہا کو پہنچ گئی تو انہوں نے مدینہ میں بھی مسلمانوں پر باقاعدہ جنگ مسلط کر دی۔ خدا کا غضب پھر نازل ہوا اور ان شریروں کو بھڑکا مشرکین مکہ پر۔ قرآن شریف کے کلام کے ذریعے
فرمایا اپنے مظلوم بندوں کو میں اطلاع دی گئی کہ آج تمہیں ظلم کے خلاف جہاد بالسیف کی اجازت دی گئی۔ سورۃ حج کی آیات 40-41 میں پہلی دفعہ باشرات یعنی اصولوں کے ساتھ مشرکین مکہ سے جنگ کی اجازت ملی، وہ بھی اپنے دفاع میں جنگ تھی، جاریت کی جنگ نہیں تھی، دفاع میں جنگ۔ مدینہ کی ہجرت کے بعد کافروں کا ظلم نہایت درجہ پہنچا تو وہ مسلمانوں کو آزار دہی سے باز نہ آئے۔ انہوں نے اس بات کا مصمم ارادہ کر لیا کہ تلوار کے ساتھ مسلمانوں کا خاتمہ کر دیں گے۔ تب اللہ تعالیٰ نے دفاعی جنگ کرنے کی اجازت دی۔ چشمہ معرفت خاتمہ صفحہ 14-19۔ مولویوں کا نام نہاد جبر کی تلوار پر مبنی ہے۔ اب دوسرا پہلو ہے، جب جہاد کی حقیقت بیان کی، اب جو مذہبی آزادی کے دور کا یہ مولویوں کا، تب اللہ تعالیٰ نے دفاعی جنگ کرنے کی اجازت دی۔ یہ حوالہ تھا چشمہ معرفت کا۔ لیکن مذہبی آزادی کے دور میں مولویوں نے جہاد کو روا رکھا ہوا ہے، گویا اس زمانے کے علماء تلوار کے جہاد پر جمے ہوئے ہیں۔ کہتے ہیں یہ ہمیں ہماری تقریر میں لکھ دیا ہے کہ تلوار کا جہاد کرنا ہے، جمے ہوئے ہیں۔ وہ حالانکہ ہرگز درست نہیں، ان کے نزدیک پہلے زمانہ میں، اب یہ دلیل ہے ان کی بڑی مضبوط، ان کے نزدیک پہلے زمانے میں اگر جہاد بالسیف روا رکھا گیا تو پھر کیا وجہ ہے اس زمانے میں جہاد حرام ہو جائے؟ اس کے دو جواب ہیں۔ اول یہ کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرگز تلوار نہیں اٹھائی بجز اور لوگوں کے جنہوں نے پہلے تلوار اٹھائی۔ دوسرے یہ کہ اگر یہ بھی فرض کر لیا جائے، خیال کیا جائے کہ اسلام میں مولویوں کے خیال کے مطابق جہاد جائز تھا، پھر بھی جس زمانے میں جہاد کا حکم تھا، لیکن مذہبی آزادی کے دور میں یہ جہاد کا حکم باقی نہیں رہا، کیونکہ قرآن کریم و حدیث میں لکھا ہے کہ مسیح موعود مذہبی آزادی کے زمانے میں مذہبی جنگوں کے خاتمہ ہو جائے گا۔ یہ ان کی علامت میں سے ایک علامت یہ بھی ہے فرمایا، جیسا کہ حتیٰ تزل حربہ اوزارہ میں یہ کہ جو جنگ موقوف کر دی جائے گی۔ میں حدیث ید الحرب بخاری میں بھی موجود ہے، فرمایا آن سلم نے مکی دور کے تمام مظالم اور تمام دکھوں پر صبر کر کے تلقین فرمائی جب تک کہ آسمان سے حکم کا مقابلہ نہ آ گیا۔ بس تیرا یہ کہ صبر کا ایک بڑا عالی شان نمونہ آپ کی زندگی میں ملتا ہے۔ اول آخر کے لوگوں میں تلاش کر کے ہمیں بتائیں، حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایسا کسی نے صبر کیا ہو۔ بس یاد رہے کہ مسئلہ جہاد کو جس طرح حضرت مسیح علیہ السلام فرما رہے ہیں، مسئلہ جہاد کو جس طرح مولویوں نے سمجھ رکھا ہے، یا علماء نے یا مولویوں نے جو کراتے ہیں، انہوں نے جو جہاد کو سمجھ رکھا ہے وہ ہرگز درست نہیں۔ فرمایا دیکھو میں ایک حکم لے کر آپ لوگوں کے پاس آیا ہوں، وہ یہ ہے کہ اب تلوار کا جہاد کا خاتمہ ہے، مگر اصلاح نفس یعنی مگر نفسوں کو پاک جہاد باقی ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث کو سوچو، اور مسیح موعود کی جو تاریخ میں لکھا کہ یذر الحرب، وہ جنگ کو موقوف کر دے گا۔ آن سلم نے جتنی بھی لڑائیاں لڑی،
وہ سب دفاعی تھی، کوئی بھی اس میں جاریت نہیں کہ پہلے خود جنگ مسلط کر دی۔ قریش مکہ نے اسلام اور مسلمانوں کو تباہ کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا تھا، اور مسلمانوں نے صرف اپنا دفاع کیا، اور اللہ تعالیٰ نے علیہ وسلم کو فتح مکہ کا موقع دیا، تو آپ نے مفتوح قوم کے ساتھ باوجود اس کے انتہائی مظالم کے باوجود ان سے کسی قسم کا انتقام نہیں لیا، بلکہ آپ نے سب کو معاف کر دیا۔ تاریخ کی مثال پیش کرنے سے، تاریخی ایسی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے قلب مبارک میں انسانوں کی ہمدردی کس طرح موزن تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناگزیر حالات میں بھی جنگ سے ہاتھ روکے رکھا، جب بھی اٹھا ہاتھ ظلم کو روکنے کے لیے اٹھا، اور جب ظلم دور ہو جاتا تو اسی شفقت سے، یعنی دشمنوں کو شفقت سے اپنے ساتھ لگا لیتے تھے۔ یہ عجیب بات ہے